اہل علم کا وجود جو ہے وہ بڑی نعمت ہے. جیسے علم کا وجود بڑی نعمت ہے، اہل علم کا وجود بھی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ علم جو ہے وہ بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے. علم ایمان کے بعد کوئی بڑی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو وہ علم ہے. ایمان اور علم یہ دو چیزیں بڑی ہیں جو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے امت کو نبیوں کے ذریعے سے. ایک ایمان ملتا ہے یعنی اللہ کا تعلق، اللہ کا تعلق واقعیت کا تعلق ہے اللہ سے. تو ایک تو وہ ایمان ملتا ہے حقیقت والا تعلق، اور پھر اس تعلق کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی اس تعلق کے کیا تقاضے ہیں. اس لیے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے حقوق ہوتے ہیں، ان تعلقات کے تقاضے ہوتے ہیں. تو اللہ سے جو عقیدت کا تعلق ہوا اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا کیا حق ہے. خالی تعلق کافی نہیں ہے. تو اس تعلق کو سمجھانے کے لیے، اس کے تقاضے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنے زمانے میں امت کی استعداد کے مطابق علم دیتے ہر زمانے میں، اور علم دے کر کے ایک تو زندگی کا مقصد سمجھایا جاتا ہے. زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آدمی کے لیے بہت سی چیزیں حجاب ہو جاتی ہیں جو مقصد زندگی کو سمجھنے نہیں دیتی. اس میں بڑا حجاب وہ آدمی کے خواہشات کا ہوتا ہے. سب سے بڑا حجاب آدمی کی خواہشات کا ہوتا ہے کہ وہ حق بات سمجھنے نہیں دیتی. خواہشات کی ظلمت ہوتی ہے. پھر خواہشات کے مطابق اسے اسباب مل گئے تو پھر اور طغیانی بڑھ جاتی ہے. جی ہاں. تو اس کے مقابلے کے لیے اور اس کے تقریہ کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے بندوں کو علوم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں. اس علم کی کیا غایت ہے؟ تو اس علم کی یہ غایت ہوتی ہے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا، جیسے آخرت کو دارالعجور قرار دیا. اس میں کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتا کہ دنیا یہ دارالحقوق ہے اور آخرت یہ دارالعجور ہے. صحیح جوان معلوم ہوں گے اس کی حساب سے اجر اور وزر ملے گا. تو دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی تعلیم دینا ضروری ہے، ورنہ کیسے ادا ہوں گے جب تک حقوق کی تعلیم نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علوم نازل کیے ہم کے آپ اس میں یہی ہے حقوق کی تعلیم ہے. سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ اللہ کا، کیوں کہ اللہ اول ہے. اللہ مانتا تقبل فلے سے قبل رکھنا چاہیے کہ اللہ تو اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں. تو اللہ اول ہے تو اللہ کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال آئے گا اللہ کا کیا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم. جیسے ان کی عادت تھی کہ مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. تو یہ مثال ہے کہ نبیوں کی تعلیم حقوق کی تعلیم ہوتی ہے، بندوں کے بارے میں بھی اور اللہ کے بارے میں.
کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت کی قبولیت کی شرطیں, اس کی صحت کی شرطیں, یہ ہونا ضروری ہے. یہ قبولیت کی کیا شرط ہے, صحت کی کیا شرط ہے. تو اس کے لیے علوم کا فیضان ہوتا ہے نبی کی طرف, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کی کیا شرط ہے, صحت کی کیا شرط ہے. اس لیے استطاعت کے مطابق ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے امتوں کو علم دیتے. ہوتے ہوتے درجہ کرنا جب وقت زمانہ آ گیا رسول اللہ, اور انسانیت گویا اپنے عمر کے لحاظ سے تکمیل کو پہنچ گئی, کمال کو پہنچ گئی اپنے استعداد کے لحاظ سے. اس لیے اب جو علوم دیے گئے ہیں وہ ہر اعتبار سے اعتبار کمال کے دیے گئے. ہر علم, عقائد کا علم ہو, اعمال کا علم ہو, عبادات کا علم ہو, اخلاق معاشرت کا علم ہو, وہ اعلیٰ وجیل اصم آپ کو دیا گیا. اور یہ علم محفوظ رہے گا, یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا. یہ محفوظ رہے گا, یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا. اللہ اس علم کی حفاظت کرے گی. یہ ذمہ لیا ہے کہ اس علم کی حفاظت کی جائے گی اللہ کی طرف سے, تاکہ دنیا میں جب جب جس کے طلبگار پیدا ہوں اللہ اس کو وہ دے گا. تب جب یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی طلب سے نہ رہیں اور اس سے جاری غافل ہو جائیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جب جب لوگوں میں اس کی طلب آئے گی, اس کے بارے میں توجہ آئے گی, تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ علم دے گا. وہ محفوظ ہے, وہ غیر منسوخ ہے. یہ دو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں, وہ محفوظ کی ہے اور غیر منسوخ ہے. یہ تو ایک بشارت ہے گویا ہمارے لیے. دوسری بات ذمہ داری کی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری ہر آدمی پر ایک تو ذمہ داری اپنی ذات کے اعتبار سے ہوئی کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, یہ پہلا کہ ایمان والوں اپنا بچاؤ کرو. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی پر اپنی ذات کی ہوتی ہے اس بارے میں کہ وہ اپنی ذات کو جہنم سے بچا لے. وہ اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤ کرے, یہ ہر آدمی پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسرے نمبر میں اس کے متعلقین کہ اپنے متعلقین کو جہنم سے بچائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے متعلقین کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے آیت کی تفسیر ہے, کیونکہ آیت میں ابہام ہے, آیت میں ابہام ہے کہ بچاؤ. تو کیسے بچا؟ دوزخ تو دیکھی نہیں, کیسے بچائیں؟ ان کی دیکھے تو اسے بچا ہوتا ہے, جب دیکھی نہیں تو کیسے بچا سکتے؟ تو فرماتے تھے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ, اپنے اہل کو دین سکھاؤ. وقایا عن النار, وقایا عن النار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. ان کو دین سکھانا اور سیکھنا اپنے خود, یہ وقایا عن النار. یہ تفصیل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. اور زندگی کی ذمہ داری بتائی کہ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین سیکھے, دین سکھاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اتارا, کوئی مال وغیرہ آپ پر نہیں آیا حدیثوں میں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ مال ہو تجارت کروں, یہ میرا کام نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا. ایمان کی دعوت کے بعد اور ایمان کے قبولیت کے بعد سب سے بڑی ضروری چیز جو ہے وہ ہے کہ زندگی میں علم آ جائے.
سے علم کا سیکھنا ہماری شریعت میں فرض ہے. علم دین کا سیکھنا ہماری شریعت میں کیا ہے؟ فرض ہے. ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر. اور اس فرضیت کی کوئی مقدار نہیں ہے، بلکہ تو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس پر ضروری ہے. جیسے پوشاک ضروری ہے، سفر کا پوشاک، گھر کا پوشاک، رات کا پوشاک، دن کا پوشاک. ایسے یہ علم کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے لیے ضروری، تاکہ وہ اس حال کا عمل جہالت سے نہ کر پائے بلکہ علم سے کر. اس وجہ سے جتنے حالات آتے ہیں اتنے احکام آتے ہیں، جتنے حالات آتے ہیں اتنے طریقے آتے ہیں. اس سے تو اتفاق ہے نا بول رہا. ہاں ابھی تو آپ نے چل چلے گا، ورنہ ایک ہی بات ہو تو مختلف حالتوں میں کیسے لگے گا. اس لیے اصول تو ہوتے ہیں محدود اور طریقے ہوتے ہیں غیر محدود. اصول محدود اور طریقے غیر محدود، کیونکہ حالات غیر محدود ہیں. انسانوں کے حالات غیر محدود ہے. سفر کی ہے، حضرت کی ہے، مرض کی ہے، صحت کی ہے، دشمنی کی ہے، دوستی کی ہے، رنج کی ہے، خوشی کی ہے. جی ہاں حالات ہیں. تو ہر حال کے لحاظ سے ہم کو رہبری کی ایک سال نہیں ہوگا، ایک سال نہیں ہوگا، ایک سال نہیں ہوگا، ایک سال نہیں ہوگا. اس لیے جو جس حال میں ہو اس حال کا علم ہو سیکھے. یہ کہتے ہیں علم فرض کفایہ، کفایت ہو جائے جس حال میں ہو اس حال میں. یہ تو اس کا شرعی حکم ہے. پھر اس علم کی کیا نوعیت ہے؟ تو اس علم کی دو نوعیت ہے. اس کو دو مثالوں سے سمجھیں. ایک مثال اس علم کی ایسی ہے جیسے نور اور روشنی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یعنی قرآن کریم یہ نور نازل ہو. اور ایک نور قرآن کریم ہے، ایک نور سنت رسول ہے. فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اس آیت میں نور سے مراد سنتوں کا نور، پہلے آیت سے مراد نور سے مراد قرآن کریم کا. یہ دو نور دیے گئے. قرآن میں احکامات ہیں اور سنت میں ان احکامات کے طریقے احکام کو کیسے عملی شکل دیں گے. نماز قائم کرو تو اللہ نے فرما دیا، تو اللہ تو نماز پڑھ کے نہیں بتائے گا. اللہ کی ذات بناؤ الورا ہے، اب نماز کون بتائے گا؟ نماز بتائیں گے اللہ کے نبی. سب لوگ کما رہے لوگوں نے مسلم ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہ عنوان ہے کہ جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھنا. مراد یہ ہے کہ جیسے مجھ کو دین پر چلتے چلاتے ہوئے دیکھا ہے ایسا تو بھی کرنا. نماز کا نام ہے اور مراد پورا دین ہے. یہ ہے تسمیت الکل بے اسم اس طرح سے جیسے مجھے دیکھا ہے ایسا کرنا. جو جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے گئے، ایک تو اس کی تدبیر اپنی زندگی سے بتائی کہ اس کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا. اور یہ تدبیر ان لوگوں کے لیے ہوئی کہ جو اس کے تاجر تھے. لیکن جو لوگ تاجر نہیں تھے ان کا کیا؟
میں تو طلب ہی نہیں ہے، وہ تو چاہت میں ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جن میں طلب نہیں ہے ان کے لیے اس علم کی دعوت. جیسے جو مہمان حاضر ہو گئے ان کے لیے تو کھانا پیش کریں گے، ان کی حاضری کا یہی تقاضا ہے. وہ جو مہمان نہیں آئے کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ کہ کھانے کا وقت ہو گیا. ایسے ہی جو موجود ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور جو نہیں ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے. جو موجود ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور جو موجود نہیں ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائیں. یہی کیا جو موجود ہوئے ان کو تعلیم دی اور جو موجود نہیں ہوئے ان کے لیے دعوت کہ ان کو بلاؤ. کیونکہ یہ علم اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے اترنے والا پانی. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو علموں نے حکمت پروردگار نے مجھ کو دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والے پانی کی کیا خاصیت ہے؟ آسمان سے آنے والے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین کی تمام مخلوق کے لیے باعث ہدایت ہے اور باعث حیات ہے. حیات کا ذریعہ ہے پانی. اگر پانی بند ہو جائے تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. پانی سے ہم نے ہر چیز کو کیا بخشی ہے کہ حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے. اسی طرح یہ مادی پانی حیات کا ذریعہ ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو پانی سے تشریح کی. یہ علوم جو ہیں یہ بھی پانی کی طرح سے، مگر یہ معنوی حیات کے لیے ہے. مادی حیات کے لیے تو یہ پانی ہے موت تک، کیونکہ وہ مادی کہلاتی ہے. پھر موت کے بعد بھی جس کی ضرورت پڑے وہ معنوی کہلاتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم نازل کیے. اور یہ علوم اسی لیے نازل کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی زندگی کے حقوق معلوم ہو جائیں اور حقوق ادا کرنے کے طریقے معلوم ہو جائیں. اجتماعی حقوق کیا ہیں، انفرادی حقوق کیا ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. اس کے لیے یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہا ہے. پھر اس علم کے اللہ نے دو قسمیں کی. ایک قسم اس علم کی فضائل، ایک وہ ترغیب و ترہیب، ایک وہ ہے. اور ایک علم ہے مسائل اور طریقوں کا کہ عمل کی صحیح شکل کیا ہے، سجدہ کیسے کرو گے. سجدے کی فضیلت الگ ہے، سجدے کا طریقہ وہ الگ ہے. سجدہ کیسے کرو گے؟ سجدے کی کیا فضیلت ہے کہ ایک سجدہ زمین و آسمان سے زیادہ افضل ہے اور اللہ کے دربار میں سب زیادہ قیمتی سجدہ ہے. تو قسم کرتے اللہ بندے کو سجدے کے حالت سے پڑا ہوا. یہ تو ہوئی فضیلت. مثال دے رہا ہوں. سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. کہ مجھ کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف. یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہوا، یہ سجدہ کرنے کی فضیلت. اسی طرح 2 علم ہم کو دیے گئے زندگی میں. ایک فضائل کا علم دیا گیا اور ایک مسائل اور طریقوں کا علم دیا گیا. اور دونوں
دینی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ فضائل کا علم مقدم ہے، کیونکہ فضیلت جانے گا تو عمل کرے گا، اور عمل کرے گا تو طریقے کا محتاج ہوگا۔ اس لیے مقدم ترغیب ہے کہ پہلے ترغیب دی جائے گی، فضیلت دی جائے گی، برکتیں بتائی جائے گی، بھائی یہ برکت ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ اب طبیعت تیار ہو گئی، طبیعت تیار ہو گئی تو اب ان کو طریقہ بتایا جائے، کیونکہ جو عمل طریقے کے مطابق ہوگا اسی کی فضیلت ملے گی، جو عمل غلط ہوگا اس کی فضیلت تھوڑی ملے گی۔ تو اس طرح امت کو ان دونوں علوم سے وابستہ کیا گیا۔ فضائل کا علم تو اس لیے ہے تاکہ وہ خود اپنے عمل کی قیمت پہچانے، اس کا نفع جانے، کیونکہ ہر تاجر جو ہے وہ اپنی چیز جو بیچتا آئٹم اس کی اصل قیمت بھی اس کے ذہن میں ہے، اور اس پر کیا نفع دے رہا ہے وہ بھی اس کے ذہن میں ہے۔ ایسا کوئی تاجر نہیں ہوگا جو اصل مدل بھی نہ جانے اور نفع بھی نہ جانے، ایسا کوئی ہے؟ وہ تاجر ہے کہ نہیں، وہ خاسر ہے، یعنی کھوٹ کھانے والا ہے، وہ کھوٹ کھانے والا ہے، خاسر ہے، تاجر نہیں۔ تو ہر انسان دنیا میں تاجر ہے، میں بھی آپ بھی۔ كل الناس يبدو فقائع النفس موبقها أو موتها۔ جیسے مضمون ہے کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور اس میں وہ سودا کرتا ہے، اس لوگوں میں کچھ خسارہ پائیں گے، کچھ نفع پائیں گے، کچھ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے کھوٹ کھا کے، کچھ نفع کر کے سرفراز ہو جائیں گے۔ كل الناس يبدو فقائع النفس موبقها أو موتها، یا تو اپنی جان کو آزادی چھڑا لیں گے، آزاد کر لیں گے، یا آزاد پہ مبتلا کریں گے۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی میں سوداگر ہے، ہاں اپنی صلاحیت لگا رہا ہے، یا کھوٹ میں یا نفے میں۔ کھوٹ میں سے نکال کر کے نفے میں ڈالنا یہ انبیاء کرام کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے اور ان کا اسلوب ہے۔ ذمہ داری تو ہے ہی، اللہ نے ان کو بھیجا ہی ہے، اور اسلوب ان کا یہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا کہ وہ انسانیت کے خیرخواہ ہوتے کیا ہوتے ہیں۔ ہر نبی کہتا ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنَا لَكُمْ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، ہوتے کہے تم کہ میں تو خیرخواہی کروں اور تم کو خیرخواہی کرنے والے کوئی نہیں پسند کرتے، تو تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ تو اپنے علم میں انبیاء کرام خیرخواہی کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان سے کام کو بھی پہچانتے نہیں، ظاہر ہے، اس لیے وہ صبر کرتے ہیں، اپنے مقصد میں صبر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذمہ داری نبیوں پر صبر کیا، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر۔ ہاں اپنی ذمہ داری کے لیے اسے وہ صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور یہ دو علم لوگوں کو دیتے ہیں، ایک ترغیب کا علم کہ جسے ہر آدمی اپنے عمل کا نفع نقصان جانے، دوسرا شریعت کا علم، شریعت کہتے ہیں طریقے کو، طریقوں کا علم، طریقوں کا علم، اس کا کی فضیلت، اس کا جب، اس کا طریقہ، نماز کی فضیلت، نماز کا طریقہ، طریقوں کا علم، یہ دو علم ہوتے ہیں۔ مقدم فضیلت کا علم اس لیے ہے اس سے ترغیب ہوتی ہے، کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، لوگوں اس کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، پھر لین دین ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہلے لوگوں کو ترغیب دی جائے گی کہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ کام بن جائے گا، تو اسے وہی ترغیب۔ اب ترغیب کے بعد
تو عمل کے لیے تیار ہوا تو عمل کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کے ذمہ یہ ہے، آپ کے ذمہ یہ ہے، آپ کے ذمہ یہ ہے، اس لیے امتوں پر ان کے اقتدار سے متعلق علوم آنے لگے۔ آخر میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امت بھی آخر آئی کہ پوری صلاحیت کے ساتھ یہ امت آ گئی۔ اس امت میں سب سے زیادہ صلاحیت ہے الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کھانے ہو۔ سونا نکلا تو کرنسی بھاری ہو جائے گی، سونا نکلتا۔ لوگ کیسے ہیں یہ سونے چاندی کے گانوں کی طرح، مگر سونا چاندی ہوتا ہے زمین میں اندر، کوئی نہیں جانتا کیا ہے، سونا اندر ہے، لوگ اوپر میں سب کرتے ہیں، تو کوئی قیمت سونے کی نہیں ہے جب تک کہ اس کو اس کے معدن سے نکالا نہ جائے، اس کے میدان سے ان کو نکالا جاتا ہے، اس کی جدائی سوائی ہوتی ہے، پھر اس کی قیمت دی جاتی ہے، آج یہ دام ہے سونے کا، آج یہ دام ہے، آج یہ دام ہے، بھاؤ دیا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا ہے، یہ انسانیت اپنے خواہشات کے نیچے ہوتی ہے، اپنی نفسانیت، اپنے عضلات اس کے نیچے ہوتی ہے، قدرتی طور پر ابھی آ کر کے ان کو اس میں سے نکالتا، خواہشات میں سے نکالنا۔ یہ تو ہمارا خروج ہے، کوئی گھروں سے خروج مخصوص نہیں ہے، وہ تو اس کی ظاہری شکل ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود خروج یا خروج عن شہوات، کہ لوگ اپنے خواہشوں میں سے نکل جائے، وہ اطاعت پر آ جائیں، یہ خروج کا اصل مقصد ہے۔ یا تو صحابہ میں مستقل اس پر ایک باب ہے، صحابہ مستقل ایک باب ہے کہ صحابہ کرام کا خروج اپنے خواہشات میں سے، ہمارا خروج اپنے وطنوں میں ہوتا ہے، ان کا خروج خواہشات میں سے مثال ہے، وہی اثر ہے کہ آج میں اپنے خواہشات سے بچ کر کے حکم پر آ گیا، اطاعت پر آ گیا۔ ان کا زندگی کا اصل مقصد اطاعت ہے، اور سیاست کا مقصد بھی اطاعت ہے، سیاست کا مقصد ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ سیاست کا مقصد بتایا کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو کس کم سے اس لیے بھیجا ہے تو اس کی اطاعت اللہ کے فرمانے کی وجہ سے کی جائے، اللہ لیطاع باذن اللہ، وہ تو انسان ہے لیکن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرو، تو اللہ نے ایمان دے کر کے اطاعت کا حکم کیا، ایمان والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ زندگی میں ایمان دے کر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا۔ اب اطاعت کی تصحیح کے لیے، اطاعت کی تکمیل کے لیے علم کی ضرورت ہے، ہم کیسے اطاعت کریں؟ اگر یہ نہ ہوگا تو پھر اپنے لوگ اپنے خیالات سے، اپنے رواج سے کام کریں گے، وہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ اپنے خیالات پر چلیں یا اپنے رواج پر چلیں، اپنی برادری قوم کے رواج وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا تاکہ ان کو اطاعت کے طریقے بتا دیں، کیونکہ جو حالات ایک عام انسان پر آ سکتے ہیں ایک نبی پر دیا ہے۔ نبی کے گھر میں موت میت نہیں ہوتی، نبی بیمار نہیں ہوتے، نبی کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، نبی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے جو ایک عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی خاص امتیاز ہے، نبوت کا امتیاز ہے بے شک،
لیکن بشریت کے اعتبار سے وہ ہماری طرح ہے. مثلوں کو مانا بشروں مثلوں کو بشریت تو ہماری طرح سے کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں زندگی کے چڑھا ہوتا ہمیں ہماری رہبری کرے. کوئی فرشتہ ہوتا تو وہ نہیں کر سکتا، فرشتہ نہیں کر سکتا، تو فرشتے ہمارے حال سے الگ. دوسرے بھی کوئی قسم ہو وہ بھی نہیں کر سکتا، تو ہمارا ہی کرے گا. اس لیے رحم کر کے اللہ نے بشریت کو وہ دکھا دے تاکہ وہ ان کو زندگی کے ہر موڑ پر رہبری کرے. اس لیے اس کی اطاعت اینڈ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، ان کو امتیاز نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر. جس میں کوئی دو ہی نہیں ہے، عبادت میں دو ہی ہے، عبادت کسی کی نہیں ہوگی سوائے اللہ کی. اطاعت میں نبی شامل ہے، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اطاعت اصل ہوئی، اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا، علم فضائل کا، علم مسائل کا. مسائل کا علم یقین پیدا کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، امید پیدا کرنے کے لیے کہ اندر کی معنویات صحیح ہو جائے عمل کرنے کے لیے. اندر خوف آوے، اندر شوق آوے. یہ تو ایک علم تبلیغ کر دیا، اس کو عام کیا گیا، اس کو عام کیا گیا تبلیغ کے علم. ایک علم شرائع اور طریقوں کا ہے. شرائع اور طریقوں کا جو علم ہے وہ بیتوال حالات کے ہیں. شریعت کا علم اس اعتبار سے حالات کے ساتھ. آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے مالداری کی شریعت ہے، آپ غریب ہیں تو غریبی کی شریعت ہے، آپ سفر میں ہیں تو سفر کی شریعت، مدد میں ہے تو مدد کی شریعت. جو جس حال میں ہو اس حال کی شریعت. اس لحاظ سے مسلمان کو کسی حال میں بھی جاہل نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو ہر حال کی شریعت دی. ہماری تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے اس کا یہ مقصد ہے، لیکن اس کی بیداری کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. تبلیغ علم و ذکر کا لیتے ہو نہیں لیتے، تبلیغ والے بھی لیتے. نکلو میں نکلنے کی اہمیت نہیں گھٹاتا، لیکن جو کمی ہے وہ پوری پر نکلو کے ساتھ میں نکلو، علم و ذکر کے ساتھ نکلو. اور یہ ایسا ہے جیسے کبھی ریل چلاؤ، ایک مثال ہے، تو ریل کہاں چلاؤ گے؟ پٹری پر. ہر جگہ نہیں چلے گی نہیں چلے. پٹری ہے تو اسی پر وہ چلے گی تو مین ہو جائے گی. مگر پٹری شرط ہے. اسی طرح میں سوچو اسلامی اور ایمانی زندگی یہ اللہ تک پہنچے گی، بہت بڑے بڑے درجے لے گی، لیکن علم و ذکر کے ساتھ. علم و ذکر کے ساتھ علم بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کیا تقاضے ہیں اور مجھے ان تقاضوں پر کیا ملے گا. ایک تو یہ علم ہوا، پھر اس کا طریقہ ہوا، اس کو ذکر کہتے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں. کہ علم ہو کہ علم کو منتقل کرنے کا طریقہ ہو. تو اب یہ ریل چلے گی. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ بلندی دے گا کس کو؟ ایمان والوں کو، اور پھر ان میں سے علم والوں کو. ان کے بلند درجے ہیں. ریل پٹری پر کے تیزی کے ساتھ جائے گی، کوئی روک نہیں سکتا. ہاں وہ اپنی پٹری پر ہے. تو علم و ذکر جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ایسے ہے جیسے ریل کے لیے فرض. اسے سے حاصل کرنا ہماری شریعت میں فرض ہو گیا. علم حاصل کرنا فرض ہے.
اس کا چھپانا حرام ہے. کوئی علم چھپا ہے بڑا گناہ کتمان علم. کیوں کہ وہ سب کے لیے آیا ہے. علم بارش کے پانی کے طرح سب کے لیے ہے. حضور نے اپنے علم کی مثال بارش کے پانی کے لیے مثلا ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل ريح. تو بارش کے پانی سے سب کی حیات. ایک بات اور ہے کہ اللہ نے جو پانی برسایا ہے اس کو سیال کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ایسا ہوا کیا. علم کی یہ خاصیت دیکھیے ایسا ہوا حامد نے وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. کہ اللہ نے زمین پھیلائی اور اس کے اوپر پہاڑ بھی لگائے اور نہر بھی لگائی. سر عبد القادر کا موتی دہلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کا اور پانی کا ذکر کیا ہے. یہ کیوں حکمت ہے کہ پہاڑ ایک مادہ ہے وہ جامد ہے اپنی جگہ حرکت نہیں کرتا اور پانی ہے وہ اپنے جگہ ٹھہرتا ہے وہ چلتا ہے. نہر ندیاں پہاڑوں سے چلتی ہیں. تو یہ دو مادے لازم ہیں. ایک پہاڑ کا وہ جامد ہے اور ایک پانی کا کہ وہ تیار ہے متحرک ہے. کہ یہی اسلامی زندگی ہے کہ اللہ کے دین پر ایسا جمنا ہے جیسے پہاڑ اور اللہ کے دین کے لیے ایسی حرکت کرنی ہے جیسے پانی. یہ پانی اگر اپنی جگہ رہے تو پھر اس کی زندگی تھوڑی ہو بگڑ جائے گا. لیکن جو پانی جاری ہے وہ نہیں خراب ہوتا. بلکہ وہ کچھ طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے. ایسے اسلامی زندگی ایمانی علمی زندگی کہ وہ متحرک ہو کہ تقاضے کے مطابق اس کے اندر حرکت بھی آئے گی. تقاضے کے مطابق اس میں جماؤ بھی آئے گا. نبوت کا اسے یہی طریقہ رہتا ہے کہ نبی ایک جگہ نہیں رہتا ہے. اگر ضرورت پڑی تو باقاعدہ ہجرت ہی کرے گا. اس جگہ کو چھوڑ دے گا. اور اگر ہجرت کا تقاضا نہیں ہے تو دوسرے تقاضے اس علم کو اور اس دعوت کو جاری کرنے کے لیے دوسرے تقاضے ہوں. اس لیے وہ بذات خود جائے گا کوئی طلب کرے یا نہ کرے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے کہ ہم تو بھائی ایک پاک صاف کنویں کی طرح سے ہے جس کو پیاس ہو وہ آئے اور یہاں سے پانی دے ہم نہیں جاتے. ایسا ہے کہ نبوت کا کام ایسا ہے جس کو جو ضرورت ہو آئے. نبوت کا کام کیسا ہے کہ نبوت کا کام ایسا ہے جیسے برسنے والے بادل ہوتے ہیں. برسنے والے بادل کیا ہوتے ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں جہاں سے ضرور ہوتی ہے وہاں کیا چاہتے ہیں. اولن نہ رہو انا نسو کو نہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم چلا رہے ہیں. انا نسو کو ضرور ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں اس زمین پر جو بنجر پڑی ہوئی ہے کہ وہ برستا ہے اور برس کر وہ زمین کو آباد کرتا ہے اور اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہے اس میں تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اور تمہارا گزارا ہے. بتا اللہ کو میرے انعام کو تمہارے جانوروں کا چارہ بھی ہے تمہارا گزارا بھی ہے. تو بارش کے پانی کے لیے تو ایسے ہی وہ نبوت کا جو پانی آئے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا. اس سے دنیا بھی بن جائے گی اس سے آخرت بھی.
اس لیے اس علم کو عام کیا گیا، اس علم کو عام کیا گیا، سیکھو سکھاؤ اس کو پھیلاؤ، اس کو مت چھپاؤ، اگر کچھ سیکھتا نہیں ہے تو اس کو سیکھنے والا اور طلبگار بناؤ۔ جیسے بہت چیزیں دنیا میں ایجاد ہوتی ہے تو لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا جاتا ہے، پھر لوگ اس کے تعلیم بن جاتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں تو ایسے لے کر خریدتے ہیں، نہیں تو ادھر خریدتے ہیں، اور قسطوں پر خریدتے ہیں، اسے تعلیم بن گئے، قسطوں پر دے رہو کیوں؟ تمہیں طلب پیدا ہو دین کا یہ معاملہ، یہ بھی دین کی دعوت کی ضرورت ہے۔ دین کی دعوت سے یہ ضرورت ہے کہ طلبگاروں کو تو ان کی مطلب کے مطابق ان کا دین دو، اور بے طلبوں کو طلبگار بناؤ تاکہ وہ قدر کرے، کیونکہ اگر ان میں قدر نہیں ہوئی اور آپ نے ان کو کوئی مسئلہ بتایا تو وہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، جیسے موقع آتے ہیں ان کو کھانے دے تو کھا جائے گا، جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے ان کو کھانے کے لیے نہیں ہوگا، کھا چکا تو وہ قدر نہیں کرے گا۔ اسے نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو طلبگار بناؤ جو چیز لینی ہے، اور یہ طلبگار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ طلبگار بنانے کی دو صورتیں ہیں بظاہر۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کو تربیت کا علم سناؤ کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اگر نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو اتنے انعام ہے نماز کے انعام ہے، تاکہ نماز کی طلب پیدا ہو جائے کہ طریقہ بتاؤ۔ ان کو طلبگار بتانے کے لیے اللہ نے ایک تو علم تربیت نازل کیا، تاکہ جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ نفع نقصان دیکھ کر اس کے طلبگار بنے کہ بھائی اسے حاصل ہونے میں یہ نفع ہے اور اس کے نہ ہونے میں یہ نقصان ہے۔ اس سے انبیاء کرام ایک تو ترغیب کا علم استعمال کرتے تھے، لوگوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے اس طرح کا۔ دوسری چیز ان میں طلب پیدا کرنے کے لیے اپنے اخلاق استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کرتے تھے؟ اپنے اخلاق استعمال کرتے تھے۔ نبی اخلاق کے ساتھ آتا ہے کہ وہ مخلوق کا خدمت گزار، مخلوق کا خیر خواہ، تاکہ مخلوق ان کی طرف رجوع کرے، اور یہ رجوع اپنی غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اس لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اخلاق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نبی، آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیوں کہ آپ کے سامنے بہت بڑی جاہلیت تھی، ایسی جاہلیت کسی کے سامنے نہیں آئی۔ جو جاہلیت آپ کے سامنے آئی 600 سال عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کے بعد کوئی آیا نہیں سدھارنے والا۔ 600 سال کی مستحکم جہالت، غفلت کے ساتھ اب کی، اور جہالت کی بڑی نشانی کیا؟ جو خاص توحید کا مرکز تھا وہ شرک کا مرکز ہوتا ہے۔ وہی روئے زمین پر توحید کا ایک مرکز ہے، روئے زمین پر وہی توحید کا ایک مرکز ہے، وہی شرک کا مرکز ہوتا ہے۔ اتنا بھی بات کچھ جگہ پر حضور سے تعلقوں کو، اور یہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کو علم دیا، ایک آپ کو اخلاق۔ علم کی وجہ سے پیدا تھا کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، ہونے کے بعد جب حکموں پر آئے تو اس کو حکم بتانے، حکم کے طریقے بتانے، تو علم اور آپ کے اخلاق کہ دشمن کے ساتھ دشمنی نہیں کی جائے گی بلکہ دشمن کے ساتھ خیرخواہی کی جائے گی، آپ کے اخلاق کا اونچا معیار، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی پیدا ہوئی، یہی دعوت ہے کہ اللہ کیا دینے والے ہیں اور وہ کس طرح ملے گا اور اسے دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے لیے نبیوں کو دعوت کی ذمہ داری دی ہے، اور دعوت کی بڑی اہمیت ہے، دعوت میں بڑے محاسن ہیں۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر حسن کس نے ہو، کسی بات میں ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب سوال ہے دعوت میں کیا محاسن ہے؟
دعوت میں کیا محاسن؟ تو دعوت کے محاسن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تو دعوت دینے والے کی نیت میں حسن ہوتا ہے، اس کو کوئی غلط نیت اس کی نہیں ہوتی، حسن نیت، اس نیت کیا ہے؟ ابھی ایک تو اللہ سے عزت چاہتا ہے اور لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ ان اجر الا اللہ، ہر نبی کہتا تھا ان اجر الا اللہ، میرا اجر اللہ کے مانے تم سے کچھ لینا، لیکن میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ یہ حسن نیت، دعوت ہے، حسن عمل، کہ نبی کا عمل، لوگ جانتے ہیں نبی کے عمل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لوگوں نے 40 سال دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر کے آئے ہیں شعیب علیہ السلام کی جگہ پر، تو ان کی لڑکیوں نے کو پانی پلا دیا، تو ان کی لڑکیوں نے اپنے ابا جا کر کہا کہ اس طرح ایک آدمی ہے، اس نے ہماری یہ خدمت کی، تو انہوں نے اس کو بلا کے لیا، تو وہ بلا کے لے گئے۔ جب وہ لے کے جا رہی تھی راستے میں، تو وہ آگے تھی یہ پیچھے، اس کا دامن اڑ رہا تھا، تو اس کی پینٹیں کھلتی، مجھے جو مجبورنا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے رہوں گا، کہیں موڑ آ رہا ہے تو کنکریشن دینا، میں ادھر موڑ جاؤں گا، بولنا نہیں۔ سارا معاملہ اس نے خدمت کی تھی، بغیر پانی پلایا، بغیر جان پہچان کے پلانا ہو، اور پھر اسے تقویٰ طہارت کا یہ حال ہے۔ تو اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اس آدمی کو تو رکھ لیجیے، پردیسی آدمی ہے، اس کو یہاں رکھ لیجیے اپنے یہاں اجرت پر، کیونکہ ہم کو تو روز ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کی کوئی نریمہ اولاد ہے نہیں۔ قبی اور امین رائے دے رہی ہے بات کو کہ اچھا مطلب جس کو آپ روکے کو وہ ہوتا ہے، اس میں قوت بھی ہوتی ہے، امانت بھی ہوتی ہے، یہ بہت کبھی ہے، فوراً پانی پھینک سکتے ہم آپ پانی دلاتے ہیں، اور امانت دار اتر ہے تو اس کو اپنے نگاہوں پر بھی وہ ہے، کنٹرول ہے۔ تو اس طرح نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھیجتے جو لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک تو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے خالیت کا علم ہوتا ہے، اور ایک ان کے اخلاق ہوتا ہے جو دلوں کو مائل کر کے سمجھدار مائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیزیں ہمارے لیے بھی، ہماری زندگی میں اپنے دین کے لیے ایک تو ہمارے پاس تربیت کا علم ہو، مسائل کا بھی علم، اگر رحمت ایمان جانے کے بعد کوئی آدمی عمل کے لیے تیار ہو جائے تو ہم اس کو عمل کا طریقہ بتانا، اس لیے یہ علم فرض کیا گیا شریعت کا، شریعت میں دونوں علم ہے، فضائل مسائل۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں اخلاق آ گئی، اس میں معاشرت آ گئی، کیا ہے حسن معاشرت، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح جینا، یہ حسن معاشرت۔ اسی لیے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھلتے، دشمن کی دوش ہو جاتا ہے حسن معاشرت کی طرح۔ اس لیے اس دعوت میں یہی بات، ایک تو ترغیب کا علم استعمال کرو، دوسرا مسلمانوں میں پھرو اور ان کو اپنا بھائی ہونا بتاؤ کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، آپ نے بھی کرنا پڑا ہے، میں نے بھی بنا گشتوں میں جانے نہیں کہتے ہیں، آپ نے بھی کرنا پڑا، میں نے بھی کرنا پڑا ہے، تو آپ کو بھائی یہی نبیوں کا طریقہ ہے کہ بھائی بنا کر کے کام کراؤ، فریق بنا کر نہیں۔ وہ سیاستوں میں ہوتا ہے فریق بنانا، وہ الگ ہے، ہماری یہ لائن نہیں، ہماری لائن یہ ہے کہ معاشرت کے ساتھ دین چلاؤ، یعنی اس کو اپنا بھائی بناؤ، تو بھائی بنا کر پھر زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ، اس کا ماحول بدلواؤ تاکہ اس کو متاثر ہو۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور الحمدللہ یہ طریقہ کار کامیاب ہوا، اپنوں میں، پرایوں میں، کالوں میں، دوروں میں، ہر لائن کے مسلمان اس کو پسند کریں، تو اس کی بنیادی معاشرت
بھائی چارے کے بنیاد پر. اس لیے اب اس کی طلب پیدا ہو گئی کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم کو یہ کام سمجھائیں. ہاں، لوگ ہمارے پاس آنے جاننے والے اور ہم کو یہ کام سمجھائیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اس لیے علم جو ہم کو دیا گیا ہے یا دین جو ہم کو دیا گیا ہے وہ چرچی کی طرح دو حیثیت رکھتا ہے. ثبات بھی ہے، حرکت بھی ہے. چرچی میں کیا ہے؟ ثبات ہے اور حرکت بھی، دونوں. ان دونوں کی وجہ سے آٹا باہر آتا ہے، چاروں طرف گرتا ہے. ایسے ہی دین کو بھی یہ ایسے سیکھ، دین میں ثبات بھی ہے اور دین میں حرکت بھی ہے. ثبات کس لحاظ سے کہ اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہو. ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. استقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. استقامت کا حکم نبی کو بھی دیا گیا کہ آپ اپنے کام پر قائم رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہے. ایک حکم ہمارے لیے استقامت کا، کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے بھی، برے بھی، بھاری بھی، ہلکے بھی. تو حالات میں کیا کریں؟ حالات کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے؟ حکم کے ساتھ، کیونکہ حالات تو گزر جائیں گے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ حال نہیں دیکھنا، اس حال میں حکم کیا ہے وہ دیکھنا. اس کی مثال مولانا یوسف صاحب یہ دیتے ہیں. جیسے ہماری عبادتیں ہیں، ہماری ساری عبادتیں قمری حساب سے، قمری حساب. ایک کو شمسی نہ انگریزی والا کہ جنوری میں سردی آئے گی یا اپریل میں گرمی آئے گی، وہ طے ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارا قمری حساب ہے. اسے ہماری عبادتیں ہر حال میں آئے گی، گرمی میں آئے گی، سردی میں آئے گی، بارش میں آئے گی. ہم حال کے پابند نہیں، حضرت فرماتے ہم تو حکم کے پابند. بارش ہوگی تو بھی نماز پڑھیں گے، گرمی ہوگی تو بھی نماز پڑھیں گے، تو بھی روزہ رکھیں گے، تو بھی حج کریں گے. چاہے کتنے گرمی اور گرمی ہوتی ہے، حج میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن حج تو اپنے وقت نہیں ہوگا. کیوں کہ ہم حکم والے ہیں، حال والے نہیں. جب حال یہ ہو گیا سوچو کیا کرنا ہے نا، ہم حکم والے. حال گزر جائے گا، حکم نہیں ہٹے گا اپنی جگہ سے. یہ استقامت کی مثال ہے. ہماری زندگی استقامت ہے، حال آئے گا گزر جائے گا، ہم اپنی جگہ پہ. تو ہماری عبادتوں کے اوقات نہیں بدلتے. بارش میں یوں کر لو، گرمی میں یوں کر لو، چھٹی کر لو. رمضان میں گرمی آ گئے، گرمی میں روزہ رکھتے ہیں، گرمی میں نماز پڑھیں، گرمی میں نماز پڑھیں، سردی میں کیوں کہ ہم حال والے ہیں نہیں ہیں، ہم حکم والے. یہ استقامت کہتا ہے. ایک کام ہمارا استقامت کا کٹی کر نیچے کے پاٹ کی طرف. دوسرا کام حرکت کا ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے متحرک بھی ہوں گے. اپنی ذات سے دین پر ہمیں سب کے نہیں بیٹھا رہیں گے کہ میں تو پابند ہوں. وہ ٹھیک ہے، مگر یہ کوئی انفرادی بات ہوئی. ہماری زندگی اجتماعی ہے، بدن کے اعضاء کی طرح سے کہ ہر عضو دوسرے عضو کے لیے مدد کر رہے ہیں. ایسے تو اس سے ہماری دوسری زندگی جو ہے، ایک زندگی استقامت والی اور ایک زندگی ہماری نصرت والی، کہ ہم ہر حال میں اپنے دین کے مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہجرت کا دروازہ بند ہے. مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت نہیں، لیکن نصرت وہ ہے اور اس کی اہمیت ہے. فرماتے تھے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، میں بھی نصرت کرنے والا نہ ہوتا. نصرت کی اہمیت ہے. نصرت کی وجہ سے دین زندہ ہے. نصرت کی مثال ایسے جیسے زمین کو پانی مل جائے.
زمین کو پانی ملے تو ہر چیز اگے گی، اسنا آلہ، پانی نہ ملے تو نہ اسنا اگے نہ آلہ ہو گیا۔ ایسے کی نصرت نہیں ہوگی تو دین کے تمام اجزاء سوکھ جائیں گے، اور نصرت ہوگی تو یہ تمام اجزاء جو ہے اس میں ہریالی آئے گی۔ اس لیے امت پر نصرت کا تقاضا کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کے مددگار بنو، کہ کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہے اور کیسے مدد کی ضرورت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح سماج کرنے سکھائی ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت بھی سکھائی، چکی کے پاٹ کی طرح اپنے صحابہ کو حرکت بھی کی ہے، ان کو متحرک کیا ہے۔ پہلے دن جو ایمان لاتا تھا وہ اس کی حرکت کرتا تھا، اپنے خاندان میں جاتا تھا، اپنی قوم میں جاتا تھا، یا جہاں پہ جاتا تھا وہاں جاتا تھا، پہلے دن وہ حرکت میں رہتے، جیسے کہ حرکت کے بغیر اس کی ترقی نہیں، حرکت کے بغیر ایک دن کی ترقی نہیں۔ ان کو تو قیامت تک رہنا ہے، وہ کس کے واسطے سے لگے گا؟ کہ امت کے واسطے لگے گا۔ امت دین کی باری ہے، امت قرآن کی باری سے، دین کی باری سے۔ آپ نے قرآن کو، دین کو امت پر چھوڑا ہے، اس لیے اس کے لیے حرکت بھی کی جائے گی، اس کے لیے استقامت بھی دی جائے گی۔ اس دعوت کے ذریعے سے حرکت کرانی ہے، علم والے علم کے ساتھ حرکت کریں، مال والے مال کے ساتھ حرکت کریں، جو جس صلاحیت کے ساتھ ہے اس صلاحیت کے ساتھ حرکت میں آ تاکہ اس کی حرکت محتاج کی ہو، نفع یا محتاج کی ان کو خیر امت روک رہے جائے، تو جو خیر امت میں ہے وہ حرکت کے ظاہر ہو، حرکت سے اس کا استفادہ ہوگا۔ اس لیے امت میں حرکت ہونا ضروری ہے، کہ حرکت ہونے کی وجہ سے جہاں نہیں ہے وہاں یہ بات پہنچی، اور جہاں پہنچی ہوئی وہاں ترقی کرے حرکت کی وجہ سے، جہاں پہنچی ہوئی ہے وہاں حرکت کی وجہ سے ترقی ہو، اور جہاں نہیں پہنچی ہے وہاں پہنچے گی۔ اس لیے امت کو حرکت کا حکم دیا گیا ہے اور حرکت کی ترغیب دی گئی ہے کہ حرکت کرو تاکہ تمہارے اندر ہے وہ متاثر ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے اس تعاون کے لیے حرکت کی دعوت، ہمارے اہل علم حضرات یہ تو 12 مہینے خدمتوں میں ہے۔ اہل علم دو قسم کے، ایک اہل علم وہ ہوتے ہیں جو امت کا مرجع بنا ہوئے ہوتے، تمام امور میں امت ان کا رجوع کرتے، انہیں کیسا پیغمبر میں بڑے بڑے علماء ماندہ ہونے کے ماں بچے تھے، ان کی طرف تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یہ کام کیسا، تو انہوں نے کرتی ان کی طرف سے تصویر ہوئی یہ تھی، تو پھر اہل خدمت کی طرف آئے، یہ خدمت تو خدمتوں میں لگے ہوئے، پڑھنا پڑھانا، مساجد مساجد مدارس، یہ سب ادارے خدمت کے ادارے، امت کی علمی عملی خدمت ہمیشہ اس امت کے علماء نے یہ کام کیا ہے۔ پہلے تو مساجد ہی میں یہ کام ہوتا تھا، یہ سلمان نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 4ویں صدی کے بعد علم کے لیے الگ ادارے بننے لگے، الگ عمارتیں بن گئی، ورنہ مساجد میں نماز عبادت کے ساتھ یہ ہوتا تھا، درس و تدریس ہوتی ہے، روایتیں ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں وغیرہ۔ 4ویں صدی میں جب یہ کام بڑھ گیا تو اس کے لیے مستقل عمارتیں بنے، ادارے بنے، اسی طریقے سے کیونکہ علم میں ترقی کی، اس کے طلبگار بڑھ گئے۔ اب جو ہے لوگوں میں جہالت بڑھ گئی، تو سوال آیا، کیا آیا؟ سوال آیا، اور سوال کا اندازہ امت میں جتنے سے ہوگا کتنا سوال ہے، امہات کو لبائش نہیں معلوم ہے۔ ہماری زمانے میں 7 سال والے ساتھی کرتے ہیں، ایسے زمانے سے وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے، ہندوستان میں 2 سال میں تبلیغ گھر میں دین نہیں ہے، ماحول میں دین نہیں ہے، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ جن کے پاس دین ہے وہ اپنی حرکت کرے تاکہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ تقاضے پورے ہونا، اور یہ عین سنت ہے۔ کیا ہے؟ عین سنت،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو افراد کو جب افراد ڈالے قبائل میں کام کرتے تھے، راستہ دبا وہ 6 مہینے ان کو وہاں رہنا پڑتا تھا، 6 مہینے ہمارے ہو گئے وہاں، لوگوں کو دعوت کی دیا، ان کو مسلمان بھی بنایا، اور پھر ان کو اسلام کی تعلیم کی، ان کو مذہب کی تعلیم کی، اس میں 6 مہینے ہو گئے، ہم کو چلنے کی بات کرتے ہیں تو تاکہ ان کو ساری چیز بھی تو حضور صاحب زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک قسم لوگوں کو ہوتے جنہوں نے حضور صاحب کو دیکھا ایمان کے ساتھ، دوسری قسم وہ تھی کہ جنہوں نے حضور صاحب کو نہیں دیکھا ادھر وہ ایمان والے ہو گئے، کیوں کہ آپ کے وہ بوند آپ کی جماعتیں بھیجتی تھی، وہ ایمان کی دعوت تھی، ان کی دعوت پر وہ ایمان لاتے تھے، پھر حج میں اور سفر میں جمع ہو جاتے تھے آپ کے ساتھ، تو پوچھتے تھے ہم سر رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں تو اب یہاں پہچانا اور بغیر پہچانے ان وفود کی دعوت پر وہ ایمان لائے، وہی طریقہ ہمارا کہ جہاں جہاں یہ چیز نہیں ہے وہاں وہاں یہ چیز پہنچے، اس کا طریقہ یہ، اس لیے ہم آپ حضرات کی یہ کام سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کی طرح اور بہت سی خدمت مساجد کر رہے ہیں، مساجد کی ایک خدمت تعاون کرنے سے اس عالمی ضرورت کے لیے آپ حضرات جو ہیں ایک سال سے یہ طریقہ ہے، مطلب طریقہ کار ہے، ایک سال اس کے لیے اپنے ملک میں لگا اور اس کام کی بصیرت حاصل کرے، کیونکہ یہ کام ہر آدمی کے استطاعت کے مطابق ان کو کھلتا ہے، ہاں اسی میں اندر اس کا اخلاق، اس کا اعتماد، اس کے حساب سے یہ کام ہر آدمی کو کھلتا ہے، اور کی بات ہے یہ اللہ والے کوئی کام نہ کرے، لیکن جو کام کرے گا اللہ اپنے آپ کو بتائے گا کرائے گا تو کھلے گا، کھولنے سے بہت سی چیز کرنا ہوتی ہے، ایسے بات میں اپنی صلاحیت بتائے گا تو اس سے مجھے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، باتوں میں ندامت آتی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، باتوں میں رغبت آتی ہے کہ تو کرنے کی چیز ہے، ہاں تو مختلف تاثرات اللہ تعالیٰ اس رگڑ کی وجہ سے پیدا کرتا ہے، اللہ کی نجا حقوقی نا اللہ کیا نہ ہو اس کو بولا ان کو اپنے شکر کہتے ہیں ہمارے جنت کو، جو محنت کہتے ہیں کہ ان کو ہماری جنت کی طرف رہبری کرنا، اور اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے، کسی کو کس طرح کی طرف، کسی کو کس طرح مختلف خیر کی طرف رہبری ہوتی ہے، اس لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ حضرات سے ایک سال اور خدمتوں میں آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں، ایک سال کی اس کے اندر لگے اور اس کی بصیرت اللہ کرے آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ اس خدمت میں بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے، اس لیے ایک سال کا تقاضا ہے، اب بتائیں اس کے لیے بہت سے حضرات کو بتا دیں اس معاملے سے 4 بجائے ہو رہے ہیں، اس کے اندر مطالبہ ہے